دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاہد آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم پچھلے چند ایک پروگرامز میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آج کل کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک چلتا پھرتا کامیاب پاکستان تنزلی اور دن بدن نیچے کی طرف ریگریشن کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیے، انرجی جو ہوتی ہے اگر وہ آرگنائزڈ ہو تو پروڈکٹیو ہوتی ہے، لیکن اگر وہی انرجی ایک ڈس آرگنائز ہو جائے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے لگ جائے تو بجائے وہ پروڈکٹیوٹی ہونے کی وجہ سے کی بجائے وہاں ایک ڈسٹرکشن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک نفسیاتی فارمولہ ہے جو کہ آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن برا نہیں ہوتا۔ انسٹیٹیوشن کو جو چلانے والی ہستی ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی کیا ہے، ان کی سوچیں کیا ہیں، ان کی نیت کیا ہے، اور وہ کس کردار کے مالک ہیں، اور ان کے اندر کتنی ڈیپتھ اور انسائٹ ہے، کتنی میچورٹی ہے۔ میں لفظ میچورٹی پر زیادہ زور دوں گا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام یہ بڑے بڑے سفید بالوں والی ہستیاں جو اس وقت بڑے سیزنڈ اپنے آپ کو پولیٹیکل لوگ کہتے ہیں، اگر آپ اس کے پیچھے جائیں تو ان کا جو بیہیویئر ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی ٹین ایجر کو لڑاکا ہوتا ہے۔ اسی طریقے جو خاتون بھی اس میں انوالو ہیں، ان کے یہ نہ دیکھیں کہ ان کی ایج کیا ہے یا ان کا ڈریس کیا ہے یا کس طریقے سے بات کریں۔ بات یہ ہے کہ ان کے لب و لہجے کے اندر وہ ایک جھلک جو آتی ہے ٹین ایجر کی، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ اسے کسی بھی کرسی پر بٹھا دیں، وہ اپنی محدود سوچ، امیچورٹی اور جیلسی، حسد، چھوٹا پن اور ایک اگریسو پن اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑنے بگڑنے کی وجہ سے ہم کسی کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو وڈ بی دا موسٹ ریسپانسبل ان دیٹ ریسپیکٹ وین پریکٹیکل لائف میں آئے گا۔ اس کی بیس یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے ان کو بہترین قسم کی ٹریننگ دی جائے اور اس کو بہترین قسم کا میچورٹی کے پروسیس میں سے ہو چکے ہوں اور ان کے اندر ایک گریسنیس ہو، ان کی ایموشنل جو ہوتی ہے نا کوشنٹ، وہ عظیم ہونا چاہیے۔ ذہین ہونا کوئی بات نہیں، ذہین آدمی بڑا جذباتی ہوتا ہے، جنون میں آ کر بعضوں کا بڑی بڑی بلنڈر مسٹیک بھی کر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ADHD کے مریض یا دوسرے مختلف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ایگریسو اور اممیچور قسم کے، چاہے وہ کچھ بھی کریں، نہ ان کا منہ قابو میں ہوتا ہے اور نہ ان کا دماغ قابو میں ہے۔ قرآن شریف میں ذکر ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا ہے صحابہ کو، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ دو زبانوں لپس کے درمیان کنٹرول اور دو ٹانگوں کے درمیان کنٹرول ہو تو یو ول گو ٹو دا جنہ، بیکاز آپ وہ غلطی نہیں کریں گے جس کی وجہ سے عوام الناس میں توڑ پھوڑ، لاقانونیت اور ظلم و تشدد ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، قوموں پر عذاب کیوں آتے ہیں آج کل؟ آپ پر کیوں آئے دن طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں؟ یہ ہمارے خود ساخت ہیں، ہمارے کرتوت ہے، کبھی زلزلہ، کبھی کچھ کبھی کچھ، ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہر ایک قوم کو ایک موقع دیتا ہوں، جب ایک لمٹ سے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر دین آئی ہیو مائی اون ایکشن، کہ یہ نہیں سمجھیں گے۔ تو میرے بار بار اقوام کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، گو اینڈ ریڈ دا ہولی بک، یو ول سی واٹ آر دا گریٹ نیشن، ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا۔ تو اب یہ جو قوموں پر یہ عذاب آتا ہے، اب مسلمانوں پر کیوں آ رہا ہے؟ مسلمان اپنی وہ جو ان کی ایک مسلم ہیریٹیج تھی وہ ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے کریکٹر، ایتھیکل مورل ویلیو، بڑا پن، عظمت اور ان میں جو ایک گریسنس تھی وہ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ صرف قرآن شریف پڑھ لینا یا نام مسلمان رکھ لینے سے تو وہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے آپ کے اندر صبر، تحمل، برداشت کا مادہ، کوآپریشن، گیو اینڈ ٹیک سسٹم، انڈرسٹینڈنگ اور ہارڈ ورک میں ایک دوسرے سے مل کر چلنا، اس پر میں پہلے بھی پچھلے پروگرام میں آیت آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں جو سورہ حجرات میں کیا ہوا۔ اب آئیے آگے کی طرف کہ آج کل جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ عدل و انصاف کا ہے، جج و قاضیوں کا ہے۔ میں اس سلسلے میں اس شارٹ سیگمنٹ میں ڈیٹیل نہیں دے سکتا، لیکن اس نیکسٹ پروگرام میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے میں وہ پیش کروں جو کہ اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی وہ کیا خوبیاں تھیں اور قرآن شریف میں وہ کس قسم کی چیزوں کا ذکر ہے کہ ان میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، ان کی ٹریننگ کیا ہو اور کس طریقے سے چلنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں اس میں آپ کو ان ڈیٹیل میں کچھ آیات میں سے بھی اس کو ذکر کروں گا، قرآن شریف کے آیات میں کیا ذکر ہے۔ یہ عجیب سا عجوبہ ملک ہے، میں نے کہتا تھا نا عجوبہ ملک ہے، لوگ نہیں مانتے تھے، تو عجوبہ تو اب ثابت ہو رہا ہے، یعنی کہ
آپ کی عجوبہ اسٹیبلشمنٹ، عجوبہ خدا نخواست یہ بھی کہنا پڑتا ہے آپ کی جو جوڈیشری ہے، عجوبہ پارلیمنٹ تو ہے ہی نا، وہ تو اسٹیبلشڈ ہے، اسی کی وجہ سے سارا چکر چل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جہاں لا لیسنس ہو تو آپ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب نفس و نفسی کا عالم ہو، ذاتی سوچیں ہوں، ذاتی مفادات ہوں، اور اس وقت آپ نے ہر ایک اپنے اپنے ریفرنس سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا تو ملک میں تو ایٹمی ملکی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر خدا کا غضب بھی اسی طرح نازل ہوتا ہے. دراصل جو انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں ان میں جب یہ آرگنائزیشن کی کمی ہوتی ہے اور کوئی اس میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا تو وہاں جرائم پیدا ہوتے ہیں، اور ایک قسم کی بیوروکریسی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سلسلے میں پھر جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ کس سے فائدہ اٹھاتی ہے. کیا تماشا لگا ہوا ہے پولیس کا، اور کسی کو یہ پتہ نہیں کہ آپ کن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں اور کیا کچھ آپ کر رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ دن بدن اس کو کھوکھلا کرتے چل جا رہے ہیں. تو میں جو نفسیاتی طور پر آپ سے ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں وہ ذکر خیر یہ ہے کہ پلیز یہ آپ دیکھیں کہ جو بھی شخص کسی بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس کی ٹریننگ کیا ہے، اس کو پاور تو آپ نے دے دی، اس کے اندر بصیرت کتنی ہے، اس کا نالج کتنا ہے، وہ کتنی اس کو انسانی فیلنگ کا پتہ ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے لوگ آپ بٹھا دیتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر وہ جو ایک ذاتیت آ جاتی ہے تو وہ پھر اس کا جو خمیازہ ہے وہ عوام بھوگتی ہے. انتشار ہے، بے بسی ہے، ڈپریشن ہے، خوف ہے، ہر ایک دو چار ہے. اور لہٰذا جس جگہ جو لیڈر اس میں اندر جو خامی ہے وہ اس کے ایکشن کے اندر، اس کی سوچ کے اندر، اس کے عمل کے اندر ہوتی ہیں، تو اس کا خمیازہ یہ ہوتا ہے آپ کی پالیسی اس قسم بنتی ہے، چاہے اندرونی ہو چاہے بیرونی ہو. پھر آپ جو مد مقابل ہوتا ہے اس سے اپنے عمل کی بجائے اب پاور غاصبانہ طریقے سے ان کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا اپنی نئی نسل کو سبق دے رہے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے. تو آپ کھوکھلے پن کی وجہ سے ہر طرف خوف ہے اور انسان نفس و نفسی کا شکار ہے. اور یہ اس صورت میں دو چیزیں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. کیا عجیب نہیں کہ یہی لوگ جوڈیشری اور یہ آپ اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے ملک کو ایک نجائز لوگوں کو آ کر بٹھا دیا، اسے کہتے ہیں نا جسے نجائز بچہ ہوتا ہے اس کو آپ پاور دے دیں، اس کو بٹھا دیں تو اس کو تو کسی شرم حیا نہیں ہوتی. اب آنے کے بعد ان کا صرف ایک ہی فرق ہے، یہ جو غدار سمجھیں یا یہ جو چور لٹیرے سیزنڈ پولیٹیشین جن کے آپ ہسٹری مجھ سے زیادہ بہتر ہیں، تو ان لوگوں کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے کہ وہ چمٹ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے کسی صورت نہیں اس کو چھوڑنا، ہمارے پاس طاقت ہے، مارو پیٹو ظلم کرو قتل کرو دس کرو. ہر قانون کو ہر لمحے وہ چینج کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اپنے لیے کچھ. تو خدا رہا یہ عقل کے ناخن نہیں. اس لیے کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا بڑی ہر طرف سے دیکھ رہی ہے، ماڈرن ایج ہے، وہ دیکھ رہی ہے کس عجیب و غریب ملک ہے، کس طریقے سے اپنے ہی جوڈیشری آپس میں گروپنگ کر کے اپنے آپ کو انسٹیٹیوشن کو ویک کر رہے ہیں. اور جو باقی جگہ پر ہیں جو اس قسم کی الیکشن سے پہلے سب کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. صرف فرق یہی ہے کہ بچا جو اس لیے آپ کے اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہاں ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے. لیکن مجھے وہاں بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ وہ دے کین پلے اے ویری پازیٹیو رول. اور وہ کیا کر سکتے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، اپنی آیات دیکھ کے بڑی ملک ڈوب رہا ہے. اور آپ اب جب آگ لگ گئی ہے آپ سے علیحدہ ہو جائیں، لڑ بڑھ کے جو کل کا ڈوبنا آج ڈوب جائیں گے. یہی ہے کہ کشتی ہو اس میں سوار ہی اپنے آپ سے لڑنا شروع ہو جائے اور طوفان آ رہا ہو تو کل کا ڈوبتا آج ڈوب رہا ہے اور ہر ایک دیکھ رہا ہے کہ ڈوب رہا ہے. اکانومی ہر ایک چیز ڈاؤن جا رہی ہے. تو ذہن میں یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار لوگوں کو اس کے لیے نالج دیا ہے، انسائٹ دیا، پورا قرآن شریف بھرا پڑا. میں انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کو کچھ کوشش کروں گا جو مجھے ابھی سی آتی ہے اس میں سے دیکھ کر. تو دیکھنے میں یہ ہے کہ یہ لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ انہوں نے ایک دن مر بھی جانا ہے، وہ صرف نام مسلمان کا کسی نے کام نہیں آنا، وہاں تو اعمال ہوں گے. ایک دوسرے پر جو آپ بلیم لگا رہے ہیں اس کا مطلب قرآن شریف کیا کہتا ہے. ایک یہ جو آپ کوئی کتاب دے دی، راستہ دے دیا، جوڈیشل سسٹم دے دیا، حق کو انصاف کا طریقہ بتا دیا، اور اس کے ساتھ کون کھڑا ہے کس طریقے سے کھڑا ہے. تو اس کا میں اینڈ پر سورہ میں سے نساء میں سے
چند ایک ایسی آیات ہیں جس سے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ججنگ یا ججمنٹ انصاف کے متعلق کیا حکم ہے، خائن لوگوں کے متعلق کیا حکم ہے، وہ لوگ جو ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ پہلی قومیں بھی ایسی کرتی تھیں، آپ بھی کریں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم نے ایک حق کا راستہ آپ کو دے دیا لیکن آپ اس سے دور چلے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے سب اپنی ہی بگاڑ ہے، عجوبہ ہم نے خود ہی بنایا ہے، اور یہ آرگنائز کب ہوگا جب آپ کے اندر آپ انسائٹ کریں گے، یا کلونا یا تفکرونا یا شدونا کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں حرف آخر میں ہی ہوں، جب میرے میں پاور آگے میں کسی کو مار سکتا ہوں، تو ان کے چہرے دیکھیں جو یہ اتنے بیانات دے رہے ہیں، ان کی پرسنالٹی دیکھیں، یہ کس طریقے سے یوز کرتے ہیں جوڈیشری کو. جب یہ نہیں ہو سکتی تو پھر اس کا کس طریقے سے یعنی کہ تماشا لگاتے ہیں. تو یہ وقتی ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن شریف میں، طاغون، شریر لوگ، ایسے لوگ صرف وقت کو پہچانتے اپنی ذات کو بنتے ہیں. طاغون کے متعلق کہا کہ کافر لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، یہ بے حس ہوتے ہیں. تو پلیز اس کو دیکھیے گا، اور دیکھیے گا کہ اس میں یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، یو آر گوئنگ ٹو کنفرنٹ ود دا ٹین ایجر. یہ بچوں کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے، وہ زمانہ چلا گیا، اب یہ اوور چارج ہو چکا ہے. یہ اب آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ آرمی والے ہیں، چاہے وہ پولیس والے ہیں، چاہے یہ آپ کے ججز ہیں، چاہے یہ جو بڑے بڑے ناگ بنے بیٹھے ہیں. جس وقت جوش میں آیا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھو، چن چن کے لوگوں کو مارتے ہیں اور اس اذیت سے مارتے ہیں کہ اس نے یہ کیا. تو پلیز ٹیک این انسائٹ فرام اٹ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو فتح نصرت دے گی. اور اس صورت کو بڑے غور سے سنیے گا، اس میں بہت سی انسائٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. انگزائٹی، بے بسی اور ان حالات کو مد نظر رکھ کر جس طرح سے چل رہا ہے، ہر ایک اندر سے پھٹا ہوا ہے، جل رہا ہے، ہر ایک موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. تو اس صورت میں جب موب ہوتا ہے نا، تو ان میں سے کوئی ایک آدمی پتھر ایک لے کر مارتا ہے تو سارے اس کی پیروی کرنے شروع کر دیتے ہیں. پھر اب لاکھ آپ اس کے سامنے آرمی لے آئیں، دس لے آئیں، دیٹ لے آئیں. کیپ ان مائنڈ، آپ جس کا آدمی جنون کی شکل میں آتا ہے تو اس کی صورت بعض ڈیزیزز میں 10% ہو جاتی ہے نیگیٹو طور پر. شیزوفرینیا کا مریض ہے، اس کو 10 آدمی پکڑے نہیں پکڑتے جب وہ اوور چارج ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کا مثبت ہے تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی مسلمان تھے، ان کا سامنے تھا کہ دس مائی مشن، آئی ہیو ٹو اچیو اٹ. اور یہ دشمن ہے، ہم ان کو اس غالب ہونا ہے. تو 313 1200 سے اوپر حاوی ہو گیا. تو سیم از دا کنڈیشن، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ان دس وقت. جس قسم کی پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ ایک شریف سے انہوں نے وہ لاہوری سٹائل پکڑ لیا ہے، اور جس وقت یہ لاہوری سٹائل آ گیا وہاں پولیس دیکھے کس طرح دوڑی جا رہی ہے، اور تو آرمی کے انہوں نے دوڑے لگا دی. تو انسان کا جنون جس وقت ہوتا ہے وہاں اس کے سامنے ہر چیز یوز لیس ہوتی ہے. آپ لاکھ کے گولے پھینکے جس کا نہیں، کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے. وہاں چاپلوسی نہیں کام آتی. وہاں یہ ہے کہ وہ لوگ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر سوچتے ہیں چیز اس سے پہلے کہ مزید نہ بگڑ جائے آپ اس کو ٹھیک کر لیں. لیکن یہاں وہ آ جائیں گے، وہ ضدی قاتل مرٹون والا ہیرو، وہ کہے گا میں منہ سے نکالی تھی ایسے. ادھر آ جائے گا آپ کا زرداری صاحب، میرے پاس پیسے ہیں، میں فلاں کو خرید سکتا ہوں، یہ وہاں پھر نہیں خریدا جا سکتا. وہاں ملا صاحب جی میں یہ کر دوں گا جی، اب حالات یہ ہیں دس اینڈ دیٹ. لاگے بندے یہ آپ کا ملک ہے، آپ نے اپنی الیکشن کرانے، آپ کس طریقے سے کب تک کریں گے، کہاں تک سہارا لیں گے ان جرنیلوں کا، کیا کریں گے، کہاں تک آپ پولیس کو کریں گے. کچھ دنوں بعد یہ پولیس آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، یہ ان کے اوپر فائر نہیں کرے گی. وہ کہے گا یہ ہمارے اپنے بندے ہیں، وہ بھی ان کو بھی پیسے نہیں ملتے، غربت میں ہیں، اور ہم پولیس والے بھی غربت ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو مارنے کی. تو یہاں وہی کریں گے جن کو جس قسم کے آپ نے ان کے اوپر یہ مشٹنڈے ایس پی ڈی آئی جی جو پنجاب کے دیکھ رہے ہیں، ان کی آواز، ان کے طریقہ کار، ان کے الفاظ کو دیکھا کریں، ان کی پرسنالٹی کو دیکھیں، ان کا بیہیویئر اور ایکسپریشن کو دیکھیں کہ یہ کاکے ہیں، ٹین ایجرز ہیں، یہ سیزنڈ ڈی آئی جی ہے، یہ آئی جی ہے، یہ ڈی ایس پی ہے.
یعنی کہ اس وقت آپ کا کوئی دھندا نہیں چلے گا. وہ یہی ہوتا ہے جب بغاوت ہوتی ہے تو وہ اپنے ہی آدمیوں کو مروا ڈالتے ہیں. تو پلیز ابھی کر کے ناخن لیں. دیکھیں مدی لاکھ برا چاہے تو وہی کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. منظور خدا کیا ہوتا ہے؟ ریئلٹی از اے پرنسپل. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایک قوم کو ڈھیل دیتا ہوں، لیکن جب آپ اسٹیج آف سیچوریشن پر آتی ہے تو میں اس کو وہ ذلیل کرتا ہوں کہ کیا اس کا نام ہے، یہ جو آپ کی منگائی ہے آپ کی ضلالت ہے. آپ نے اس نہج پر ملک کو لے کر چلا گیا ہے کہ اب آپ لاکھ کوشش کریں، یو آر ایٹ دا مرسی آف دس تھنگ. یہ جو وہ منشی جو ہے جو وزیر خزانہ جی وہ نواز شریف کا جی خاص وہ منشی ہی ہے. منشی اللہ مقدمات فیصل کرو اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا. واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ سے بخشش مانگنا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما. سبحان جو لوگ اللہ. اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ اللہ خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا. اللہ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول اللہ وكان الله بما يعملون محيطا. سبحان یہ اللہ. لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، ہاں حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور اللہ ان کے تمام کاموں پر احاطہ کیے ہوئے ہے. سبحان اللہ. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن اللہ اکبر. الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. اللہ اگر تم اکبر. لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، قیامت کو ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا. سبحان اللہ. يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. اللہ جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متہم کر دے